الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. پچیس جون 2021 کا آج کا یہ جمعۃ المبارک قرآن عظیم کی حفاظت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جا رہی ہیں. قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ کی کئی کتابیں اس دنیا میں آ چکی ہیں. تورات، زبور، انجیل اور ان تینوں کتابوں کے علاوہ 100 اور کتابیں اللہ نے اپنے پیغمبروں پر اتاری. حسن ابن منتاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی کتابیں اتاری اور قرآن کو بھی اتارا، لیکن حفاظت کی ذمہ داری اور تغیر و تبدل سے قرآن عظیم محفوظ رہا، باقی کتابیں کیوں محفوظ نہ رہیں؟ تورات، انجیل، زبور اور دیگر 100 کتابیں ان میں تبدیلی کیوں ہوئی اور قرآن عظیم میں تبدیلی کیوں نہ ہو سکی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کے حوالے کی گئی تھی. اللہ نے اپنے ذمے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا تھا، کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی، بلکہ اپنی اپنی قوم کو اپنی اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نبھانے کا کہہ دیا گیا. بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کے سر ڈالی گئی،
وہ کتابیں تبدیل ہو گئی. خود انسانوں نے، کسی اور مخلوق نے آ کر نہیں. جو محافظ تھے وہ چور بن گئے. کسی بنگلے کا چوکیدار اگر ڈاکو بن جائے تو اس بنگلے کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی. اگر چوکیدار دیانتدار ہے، باہر سے ڈاکو نہیں آئے گا، جرأت نہیں کر سکے گا. لیکن اگر خود چوکیدار خائن بن گیا تو باہر سے کسی ڈاکو کے آنے کی اور چور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب انسانوں کے سر ذمہ داری ڈال دی گئی تو انسان بنے چوکیدار ان کتابوں کے. جب تک چوکیدار دیانتدار تھے وہ کتابیں محفوظ تھیں. زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ چوکیداروں کی نیت میں فتور آیا، وہ خود چور اور ڈاکو بننے لگ گئے. تو جس چیز کی حفاظت ان کے سر تھی وہ چیز ان کے اپنے ہاتھوں سے محفوظ نہ رہ سکی. لیکن قرآن عظیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کے سر نہیں رکھی. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ تعالی نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھلایا. اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کسی انسان کو، کسی جن کو یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ اللہ کی اس کتاب کا ایک شوشہ اپنی جگہ سے ہٹا سکے. اور ایسا بھی نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، خوب کوششیں کی ہیں. اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے قرآن بھی لکھے، ان میں تبدیلیاں بھی کی، لیکن وہ امت میں چل نہ سکی اور اصل قرآن کو ذرہ بھر، شوشہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکی. اس پر تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ میں اتوار کے کسی درس میں کروں گا، جو ہمارے ہاں ہر اتوار کو بعد نماز عشاء یہاں ہوتا ہے. لیکن اس وقت صرف اجمالی طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں نے کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، سرمایہ خرچ کیے ہیں، لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں اپنے اپنے طور پر، پوری جماعتوں نے بھی کوششیں کی ہیں سب مل کر، اور باقاعدہ حکومتی مشینریوں نے بھی کوششیں کی ہیں اپنی سرکاری پاور کے بل پر، اپنی حکومتی طاقت کے بل پر. ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حفاظتی باڑ قرآن کے ارد گرد لگا دی ہے اس باڑ کو کوئی نہیں توڑ سکا. اور آج ہر قوم کے مقابلے میں ہم مسلمان، صرف واحد مسلمان، امت مسلمہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس موجود کتاب بسم اللہ کی با سے لے کر اور الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کے سین تک وہی کتاب ہے جو جبرائیل امین عرش سے لے کر لوح محفوظ سے لے کر مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر موجود 1400 سال پہلے آمنہ کے لال کے سینے پر اتار کر لائے تھے.
اور اس میں ایک زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہے۔ ماضی میں یہ کوششیں جن کا میں نے ذکر کیا دنیا کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں کتابیں لکھی گئی، لیکن شرمندہ ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، سوائے شرمندگی کے ان کتابوں کو کچھ نہ ملا، نہ ان کے لکھنے والوں کو۔ قرآن کے مقابلے میں نسخے چھاپے گئے، قرآن ہی کے نسخے چھاپے گئے۔ یہ کوششیں نصارہ اور عیسائیوں نے بھی کی، یہ کوششیں یہود نے بھی کی، یہ کوششیں اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے گمراہ فرقوں نے بھی کی۔ مثلا ایران سے ایک قرآن چھپا جس میں اپنی طرف سے اضافے اور ترمیمات کی گئی کسی زمانے میں، لیکن وہ امت میں چل نہ سکا۔ اور الحمدللہ آج ایران میں بھی باوجود اس کے کہ وہاں اس گمراہ فرقے کی اکثریت اور ان کی حکومت ہے، اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے گھر گھر تو وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ حالانکہ انہوں نے کوششیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حفاظتی باڑ ہے جو قرآن کے ارد گرد اللہ نے کھینچ لیا ہے۔ کوئی مائی کا لال اسے توڑ نہیں سکتا۔ اور اب حال ہی میں ابھی ان دنوں ہندوستان میں اسی فرقے سے تعلق رکھنے والا، روافض سے تعلق رکھنے والا، شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، ظاہر ہے کہ جس مذہب کا قرآن پر ایمان نہ ہو اور جھوٹ موٹ دنیا کو یہ دکھا رہا ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن میں تحریف اور ترمیم اور تبدیلی کے قائل ہوں، ان کی کتابیں بھری ہیں، وہ انکار نہیں کر سکتے۔ تفسیر قمی سے لے کر اصول کافی تک، الاستبصار تک، ہر کتاب ان کی بلند بانگ آواز سے صدا دے رہی ہے اور چیخ رہی ہے کہ اس مذہب میں قرآن عظیم کی حفاظت کا کوئی تصور نہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ ان کے مذہب کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے قرآن کے حوالے سے۔ سب سے اقدم تفسیر وہ تفسیر قمی ہے، اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ قرآن عظیم میں تحریف ہو چکی ہے۔ تو اسی فرقے سے تعلق رکھنے والا صحابہ دشمن فرقے سے تھا، جن کا جو باہر سے اسلام کو تو نقصان نہ پہنچا سکے، تو انہوں نے پینترا بدلہ اسلام میں آ کر اسلام کی ہر چیز کو عیبدار اور مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ آج جو اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں وسیم رضوی نام کا ایک شخص، اس کی ویڈیوز آ چکی ہیں، اس نے چند دن پہلے انڈیا کے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا قرآن کے خلاف، اور اس نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ اس قرآن سے جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں، کیونکہ دنیا میں جو بدامنی ہو رہی ہے یہ قرآن کی ان آیتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور 26 آیات کے متعلق اس نے کہا کہ یہ جہاد کی آیتیں ہیں، نکال دی جائیں۔ اور کل ہی میں اس کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس میں اس نے کہا کہ میں نے قرآن چھاپ دیا ہے، نیا قرآن، جس میں سے وہ 26 آیتیں نکال دی ہیں، اور باقاعدہ وہ دکھا رہا ہے اس قرآن کو، اور اپنے خبث باطن کا، صحابہ دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے
کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ان 26 آیتوں کی وجہ سے ہے، جو اصل قرآن میں نہیں تھی، جو علی کا قرآن تھا۔ یہ ابو بکر، عمر اور عثمان نے یہ آیتیں جہاد کی اپنی طرف سے ڈالی ہیں، اور پوری دنیا میں دین کے نام پر اسلام کے لیے جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی اس سوچ کی وجہ سے ہے، جس سوچ کے تحت انہوں نے یہ آیتیں اس قرآن میں داخل کی تھی۔ میں نے یہ 26 آیتیں نکال دی ہیں اور نیا قرآن چھاپ دیا ہے، انشاءاللہ منہ کی کھائے گا، ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اس ریکارڈنگ کے ذریعے، یہ دنیا میں جائے گی، میں ان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ احساسی کمتری سے نکلے ہندوستان کے مسلمان، وہ کمزور نہیں ہے، 25 کروڑ جیسی تعداد رکھتے ہیں، 25 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایک شخص جعلی قرآن چھاپتا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان کی توہین کر کے، قرآن عظیم کی توہین کر کے، گستاخی کر کے، پوری امت کے عقیدے کو للکارتے ہوئے، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہوئے قرآن عظیم جعلی قرآن شائع کرتا ہے، اور ہندوستان کے مسلمان خاموش ہیں۔ ایسا شخص اب تک اس زمین پر چل پھر کس طرح رہا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو غیرت ایمانی کا ثبوت دینا چاہیے، اور انہیں پوری دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ یہ شخص وسیم رضوی ملعون، جس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس نے قرآن کے ساتھ کھیل کیا ہے، مذاق کیا ہے، استہزاء کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، صحابہ کرام کی توہین کی ہے، خلفائے راشدین کی گستاخی کی ہے، قرآن عظیم سے دنیا کا اعتماد مجروح کرنے کی سازش کی ہے، ایسے شخص کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان پر سوال ہوگا، ان کی غیرت اور حمیت پر انگلی اٹھے گی، اور قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک شخص، ایک خبیث الفطرت انسان کو کیسے جرأت ہوئی کہ وہ مصنوعی قرآن چھاپ کر اور پھر معاشرے میں پھیلا سکے۔ اور میں ہندوستان کی حکومت کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آگ سے نہ کھیلے، مسلمان اپنے اوپر ظلم برداشت کر لے گا، اپنے گھر والوں پر زیادتی برداشت کر لے گا، لیکن اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے قرآن پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ لہذا فی الفور اس شخص کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس کے چھاپے ہوئے تمام نسخوں کو ضبط کرے ہندوستان کی حکومت۔ ہندو ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن بہرحال انہوں نے ہندوستان کے آئین کے تحت حلف لیا ہے مسلمانوں کے حقوق کا، اور ہم مسلمان کہ اپنے کسی اور حق کو ترجیح نہیں دیتے قرآن کے مقابلے میں۔ جب بات قرآن کی آتی ہے، دین کی آتی ہے، پیغمبر کی آتی ہے، ایمان کی آتی ہے، ہم سارے حقوق چھوڑ دیں گے، پر ایمان اور قرآن پر آنچ برداشت نہیں کریں گے۔ تو ہندوستان کی حکومت آگ سے نہ کھیلے، ورنہ یاد رکھے کہ غزوہ ہند قریب ہے۔ اگر ہندوستان کی حکومت نے قرآن عظیم کی اس توہین کے خلاف ایکشن نہیں لیا، اس شخص کو سزائے موت نہیں دی، اور اسے قرار واقعی سزا نہیں دی، انشاءاللہ یاد رکھو مجاہدین کی توپوں کا رخ اگر امریکہ سے اس کو شکست دینے کے بعد ہٹا ہے تو توپیں خاموش نہیں ہیں، ان کے میگزین خالی نہیں ہیں، انشاءاللہ پھر ہندوستان کی طرف ان کا رخ ہوگا، اور پھر وہ مجاہدین قرآن عظیم کی حفاظت ایسے کریں گے کہ تمہاری نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لے، اور پورے ہندوستان میں ایسے نسخے جو لوگ بھی فروخت کریں انہیں گرفتار کیا جائے، ان نسخوں کو ضبط کیا جائے، ورنہ قرآن عظیم کی حفاظت
ہم کرنا جانتے ہیں، ہمیں ان اقدامات کی ضرورت نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں آگ نہ لگے اور اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، ورنہ پھر مسلمان اپنی جان پر کھیل جائے گا، اسے نہ امن کی پرواہ ہوگی، نہ ملک کی پرواہ ہوگی، نہ حکومت کی پرواہ ہوگی، نہ فوج اور پولیس کی پرواہ ہوگی، وہ اپنے ایمان کے، اپنی دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو مسلمان ہوشیار رہیں۔ نیٹ پر آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اس قسم کے فتنوں کا دورہ ہے، نیٹ پر بھی اس طرح کے قرآن چھاپے جا رہے ہیں اور قرآن پھیلائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے مسلمان بھی اس فتنے سے باخبر رہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسے قرآن کو قرآن سمجھ کر وہ ان میں تلاوت کرنے لگ جائیں، اس لیے کہ عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ نیٹ پہ انگریزوں نے بھی الفرقان کے نام سے ایک جعلی قرآن چھاپا ہے، جس میں جعلی صورتیں ہیں، سورۃ التہجد، سورۃ المسلمون اور اسی طرح کی اور کئی صورتیں ہیں۔ یاد رکھیں یہ جعلی قرآن وہ چھاپ لیں، قرآن کی حقانیت اور صداقت اور اس کی حفاظت پر فرق نہیں آ سکتا، لیکن ہم مسلمان بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، انشاءاللہ ہر سازش ناکام ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔